آپ لوگوں نے شہید کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، کسی اور نے شہید نہیں کیا، آپ لوگوں نے ان کو دھوکے بازی سے بلایا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے خطبے میں کہا ہے دھوکے بازوں، تم لوگوں نے بلا کے شہید کیا، تو شیعوں تم نے کیا ہے۔ تم لوگ جو اتنی کہانیاں سناتے ہو اور اتنی باتیں کرتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی تم لوگ تھے، یہ تم لوگ سبائی، تم لوگ کوفی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی تم لوگ تھے، تم لوگ سبائی، تم لوگ کوفی۔ یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرا نام سید خرم سلیم جعفری ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل خرم سلیم جعفری کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی طرح میں شیعہ مذہب کو بھی ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، فلاں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اگر ہم پیچھے سے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تھے، کوفہ شفٹ ہو گئے، تو ان کو کوفہ لے جانے والے کون تھے؟ یہی شیعان علی تھے جو ان کے گرد ایک دائرہ بنا لیا تھا جنہوں نے، اور یہ کوفی تھے جو کہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ کن سے تھا؟ میں نے کل ویڈیو بنائی ہے کہ ان کو خطرہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ، میں نے آپ کی بک سے ریفرنس دیا ہے احتجاج طبرسی سے، یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ بھی جائے گا کہ ان کو بھی خطرہ انہی شیعوں سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والا کون تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوفیوں کی تاریخ رہی ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب تمام کوفیوں کو بلایا اور بلا کے بٹھایا کہ بھی فلاں، اور ان کو اپنا جو تھیلے تھے خطوطوں کے بھرے ہوئے وہ ان کو دکھائے اور کہا فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے یہ خط لکھا، تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ تو اب تم لوگ سب غداری کر رہے ہو۔ تو غداری کی کنہوں نے تھی؟ کوفیوں نے کی تھی نا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی اس کے سامنے ریفرنس پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے میں بات نہیں کرتا، آپ ہی کی کتب سے ریفرنس دوں گا۔ پہلے میں نے آپ کی کتب سے ریفرنس دیے، آج بھی آپ کی کتب سے ریفرنس دوں گا، ٹھیک ہے، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ جو تھا اس میں انہوں نے کس کو برا بھلا کہا تھا؟ انہوں نے انہی کوفیوں کو برا بھلا کہا تھا کہ جو کہ سب سے زیادہ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے اور اپنے آپ کو پٹ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ کیوں بلایا؟ تو بہانے سے انہوں نے تھا۔ شمر کون تھا؟ ٹھیک ہے، شمر کون تھا؟ شمر ہی شیعان علی میں تھا، اس نے جنگ صفین لڑی تھی، ٹھیک ہے، آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بھی میں کل آپ کو ویڈیو میں ثابت کروں گا۔ اور بعد میں یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ جنگ لڑنے پہنچ گیا اور ان کو شہید کرنے پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر احتجاج طبرسی یہ بک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر اس کا 68 ہے، چیپٹر ہے اہل کوفہ کے سامنے حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب کا خطبہ۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے سارا خطبہ لکھا ہوا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، میں وہاں سے شروع کروں گا کہ جہاں سے یعنی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ آپ نے حمد و ثنا الہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود کے بعد فرمایا، اما بعد، اے کوفے کے لوگوں، اے دغا باز، دھوکہ باز، بے غیرت، تمہارے اشک خشک نہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوفے والوں کو کہہ رہی ہیں۔ کوفے میں کون تھے؟ شیعان علی تھے نا سارے۔ اور تمہارے نالہ و فریاد کم نہ ہو، تمہاری مثال اس عورت کی ہو جس نے اپنا دھاگے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا،
تم نے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، خود ستائی و فخر کرتے ہو دشمن دروغ کو، کنیزوں کی مانند چاپلوسی کرنے اور دشمنوں کی طرح سخن چینی کرنے والوں، کوڑے پر اگے ہوئے پودے کی مانند اور قبر پر لگائی مٹی کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے الفاظ انہوں نے یہ کوفے والوں کے لیے بولے ہیں۔ اب کوفے دیکھیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلایا کس نے تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بلایا تو کوفے والوں نے تھا نا۔ کوفے والوں نے بلا کے جب مدد کا ٹائم آیا، جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ جو ہیں وہاں یعنی کہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ جو 12,000 کا لشکر کوفیوں کا تھا وہ 1000 میں کنورٹ ہو گیا، 1000 میں سے بھی کافی سارے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، انہوں نے ہر دور میں غداری کی ہے۔ تو یہاں یہ ایسے نہیں کہہ رہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے نہیں کہہ رہی، یہ اسی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ کوفی تھے، ٹھیک ہے نا، جو بعد میں پٹے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کے ساتھ کیا کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے نواسہ رسول کے والد جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی شیعان علی تھے، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت بہت تلخ ہے، آپ لوگوں کو جو بتایا گیا ہے وہ ایک علیحدہ موڑ ہے، لیکن میں آپ ہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ آگے سنیں، تم نے اپنے لیے بہت بڑا تحفہ بھیجا ہے، خدا تم پر غضبناک ہے اور تم عذاب میں ہمیشہ رہو گے۔ تم میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو، ہاں گر یہ کرو تم کو رونا ہی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا بتانے کا مطلب ہے بھائی تم یہی کرو، تم کو رونا ہی چاہیے، زیادہ رو کم ہنسو کہ اس کی ذلت نے تم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کی ایسی رسوائی تم کو ملی ہے کہ تم کبھی اپنے سے اسے نہیں دھو سکتے، اور اس ننگو آر کو کیسے دھو گے تم نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندار جمند معارف رسالت اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کیا ہے، جو میدان جنگ میں تمہاری پناہ گاہ اور اکیلا تمہارا ایک گروہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی تو خطبہ آگے موجود ہے، یہ جو ان کی بددعا ہے، آج کون رو رہا ہے؟ آج کون روتا ہے؟ کون روتا ہے؟ وہی روتا ہے نا ہمیشہ۔ دیکھیں ماتم کون مناتا ہے؟ ماتم وہی مناتا ہے نا کہ جس کو گلٹ ہوتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا۔ ماتم وہ نہیں مناتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور شہید زندہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، شہید زندہ ہے، آپ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، پھر ان کا ماتم کیوں مناتے ہیں؟ یہ ماتم وہ گلٹ ہے، یہ ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوی بددعا ہے آپ لوگوں کے اوپر، یہ شیعوں آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ لوگوں نے شہید کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، کسی اور نے شہید نہیں کیا، آپ لوگوں نے ان کو دھوکے بازی سے بلایا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے خطبے میں کہا ہے دھوکے بازوں، تم لوگوں نے بلا کے شہید کیا، تو شیعوں تم نے کیا ہے۔ تم لوگ جو اتنی کہانیاں سناتے ہو اور اتنی باتیں کرتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی تم لوگ تھے، یہ تم لوگ سبائی، تم لوگ کوفی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی تم لوگ تھے، تم لوگ سبائی، تم لوگ کوفی۔ یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، کرتے رہو ماتم۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا ہے تمہارے لیے، کرو ماتم کرو، شہید کا سوگ نہیں منایا جاتا، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت لی ہے، ٹھیک ہے، اور تم لوگ ماتم کرتے ہو، اور یہ صحیح تم لوگ کرتے رہو گے قیامت تک، اپنے آپ کو مارتے رہو گے اسی طریقے سے، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، تم نے ان کو چال بازی سے بلایا، تم نے ان کو دھوکے بازی سے بلایا، اور بلا کے ان کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم جو تھا، اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا جو تم لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو برباد کرے، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان شیعوں جیسے، ان شیعہ ازم جیسے مذہب سے
اور اس کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔